بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اس وقت نماز پڑھ کے قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھی۔ میرا روزانہ کا معمول تھا کہ عصر کی نماز کے بعد میں قرآن پاک ضرور پڑھا کرتی تھی۔ بچپن سے ہی مجھے دادی نے عادت ڈالی ہوئی تھی اور یہ عادت اب میری پختہ ہو چکی تھی۔ اس وقت میں سورہ جن پڑھ رہی تھی جب مجھے امی نے بتایا کہ تمہاری سہیلی رومی آئی ہے۔ رومی کے بارے میں سن کر تو میں خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ کتنا وقت گزرنے کے بعد آج میں رومی سے ملنے والی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی شروع ہو گئی۔ بے وفا لڑکی، کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے، مگر تم ہو کہ دوبارہ پلٹ کر ہی نہیں آئی۔ وہ مصنوعی خفگی بھرے انداز میں بولی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ بہت خوش ہے۔ نہ جانے کون سا خزانہ اس کے ہاتھ آ گیا تھا جو مسکراہٹ اس کے چہرے سے جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اور پھر یہ راز بھی پتہ چل ہی گیا کہ اس کی شادی ہونے والی تھی۔ سن کر مجھے بھی بہت خوشی کا احساس ہوا۔ میں نے اس کے منگیتر کے بارے میں پوچھا تو وہ شرما کر کہنے لگی، آنٹی باہر ہیں، وہ سن رہی ہوں گی، کیا کہیں گی میرے بارے میں، کیسی بے شرم لڑکی ہے۔ چلو اوپر چلتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کر بات کریں گے۔ میں بھی اس کے ہونے والے شوہر کے بارے میں جاننے کے لیے بے تاب ہو رہی تھی۔ پھر جب ہم چھت پر آئے تو ادھر ادھر کی باتوں کے دوران رومی نے اپنی پریشانی کا ذکر چھیڑ دیا۔ یار، پتہ نہیں میرے سسرال والے کیسے ہوں گے، وہ مجھے امی کے گھر آنے کی اجازت بھی دیں گے یا نہیں، وہ تو شاید مجھے نانوں کے گھر بھی نہ جانے دیں۔ اس کے لہجے میں ایک حسرت تھی۔ کیوں؟ تمہاری نانوں کے گھر میں ایسا کیا ہے؟ اگر تمہیں ان سے ملنے کا اتنا ہی اشتیاق ہوا تو تم انہیں اپنی اماں کے گھر میں بلا لیا کرنا۔ اب کیا تم سسرال میں جاتے ہی ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا اور اپنی باتیں منوانا شروع کر دو گی؟ میں نے بڑی بوڑھیوں کی طرح اسے نصیحتیں کرنا شروع کر دیں۔ یار، تم نہیں جانتی میرا نانی کے گھر میں بچپن کتنا اچھا گزرا ہے۔ گو کہ وہ گھر پراسرار تھا، وہاں پر جنات بھی رہتے تھے، مگر مجھے کبھی وہاں پہ ڈر نہیں لگا۔ مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ جنات ہمارے مددگار ہیں۔ نانو بھی بتاتی تھی کہ جنات ان کی کس طرح سے مدد کرتے رہے تھے۔ ایک بار نانا ابو بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے۔ ان کی بیماری کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ گھر میں جو بھی جمع پونجی تھی وہ نانا کے علاج پہ خرچ ہو رہی تھی۔ نانی کا سارا زیور بک گیا تھا، ان کا سارا قیمتی ساز و سامان بھی ایک ایک کر کے بیچ دیا گیا تھا۔ پھر ان پیسوں سے نانا کا علاج کروایا جانے لگا۔ میری امی اور ان کے باقی بہن بھائی بھی بہت چھوٹے تھے اس وقت۔ نانی ہی تھیں جن پر اکیلے اتنی بڑی ذمہ داریاں تھیں۔ نانی بیچاری بری طرح سے گھبرا گئیں کہ وہ کیا کریں، ان مسائل پر کیسے قابو پائیں۔ نانا ابو کی بیماری بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ایسے میں جب سارا سامان بھی ایک ایک کر کے بک گیا اور سارے رشتہ داروں نے بھی آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھیں، کوئی بھی ان کے قریب آنے کو، ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ سب لوگ جو نانا کی زندگی میں ان کے آگے پیچھے پھرتے تھے، مہمان بن کر آتے تھے، اب تو وہ دور سے ہی سلام کر کے بھاگ جاتے تھے کہ کہیں نانی ان سے پیسے نہ مانگ لیں۔ نانی بڑی خوددار طبیعت کی مالک تھی۔ انہوں نے سوچا کہ محنت مزدوری کر لوں گی، لوگوں کے برتن دھو لوں گی، مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی۔ اس دن وہ سوئیں تو ان کا پختہ ارادہ تھا کہ وہ کل کسی گھر میں جا کر کام ضرور کریں گی۔ پوری رات نانا کی طبیعت بھی خراب رہی۔ اگلے دن نانی اٹھی تو ان کے تکیے کے نیچے بہت سارے نوٹ پڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر تو وہ حیران رہ گئی کہ گھر میں تو کوئی بھی نہیں آیا تھا، تو پھر یہ نوٹ کون رکھ کر گیا؟ اس سے انہوں نے اپنی ساری ضرورتیں بھی پوری کی، نانا کو دوائی بھی لے کر دی۔ اب جب بھی نانی کو ضرورت ہوتی تو پیسے انہیں اپنے تکیے کے نیچے سے ملنے لگتے، کبھی کچن میں کسی ڈبے میں پڑے ہوتے۔ نانی کو اب صاف اندازہ ہو گیا تھا کہ اس گھر میں کوئی ایسا موجود ہے جو ہماری مدد کر رہا ہے۔ لوگوں نے تو ساتھ چھوڑ دیا تھا، مگر اس گھر کے نادیدہ مکینوں نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اور پھر ایک رات کو جب نانا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، نانی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں ہمارے گھر کا کیا بنے گا، پتہ نہیں میرے شوہر کیسے ٹھیک ہوں گے، ان کے علاج میں تو کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ نانی حیران رہ گئی، آدھی رات کو کون گھر میں آ گیا؟ اب جب دروازہ کھولا تو سامنے ایک بزرگ تھے جنہوں نے ایک بڑی سی چادر میں اپنا چہرہ آدھے سے زیادہ چھپایا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک پیالہ دادی کے سامنے کیا جس میں عجیب و غریب جڑی بوٹیاں تھیں۔ کہنے لگی، یہ جڑی بوٹیاں پیس کر ہر روز نہار منہ اپنے شوہر کو پلاؤ، تمہارا شوہر ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ نانی انہیں آوازیں دیتی رہ گئیں، ارے آپ کون ہیں؟ گھر میں تو آئیں، کم از کم چائے تو پی لیں، گھر آئے مہمان کا ایسے کچھ کھائے پیے بغیر جانا مناسب نہیں۔ مگر وہ جو کوئی بھی تھے
سنی انسنی کر کے وہاں سے چلے گئے۔ نانی حیران رہ گئیں، مگر انہوں نے اس دوا کو روزانہ نانا کو استعمال کروانا شروع کر دیا اور پھر باقی ساری دواؤں کو چھوڑ دیا تھا۔ اب نانی نے بھی محسوس کیا کہ نانا تو دن بدن بہتر ہو رہے ہیں، ان کی صحت بھی پہلے سے اچھی ہو گئی تھی، اور پھر ایک دن وہ بالکل صحت یاب ہو گئے تھے۔ نانی کو اس بات پر بہت حیرت تھی کہ وہ کون تھا جو ان کی غیبی مدد کر رہا تھا، اور وہ کون تھا جو انہیں یہ جڑی بوٹیاں دے کر گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی اس انسان کو نہیں دیکھا تھا، مگر ان جنات نے ان کی نظروں سے روپوش رہتے ہوئے ان کی بہت مدد کی تھی۔ میں بھی جب کبھی وہاں پر جاتی تو مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے میرے آس پاس کوئی موجود ہو۔ مجھے وہاں پر بہت سارے بچے کھیلتے ہوئے نظر آتے تھے، میں بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگتی تھی۔ بعد میں جب امی سے ان کے بارے میں پوچھتی تو امی ڈر جاتی، مجھے کہتی کہ تم میرے پاس ہی رہا کرو، تمہیں باغ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی جب یہ ساری باتیں ختم ہوئیں تو میرا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا، میں ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ وہ مجھے ناگواری اور غصے سے دیکھنے لگی۔ تمہیں کس بات پر ہنسی آ رہی ہے؟ یہی تمہاری بے سروپا باتوں پر۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جنات نے تمہاری نانی کی مدد کی اور وہ تمہیں بھی محسوس ہوتے تھے؟ ارے جنات کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان اپنا وقت برباد کریں، ان کی اپنی دنیا ہے، اپنی زندگی ہے، وہ اپنے معاملات کو چھوڑ کر انسانوں کے معاملات سدھارنے کے لیے ان کی دنیا میں آئیں گے۔ کیا بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ رومی مجھ سے ناراض ہو گئی تھی۔ جب کبھی تمہارا کسی جن سے پالا پڑا نا، تب میں تم سے پوچھوں گی۔ اور ایک بار پھر سے میں ہنستی تھی۔ اگر ایسی ہی بات ہے تو اپنی حویلی کے جن سے کہو کہ وہ مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلائیں، وہ مجھ سے شادی کر کے دکھائیں تو میں مانوں گی کہ واقعی اس حویلی میں جنات ہیں۔ میرا اتنا کہنا ہی تھا کہ اچانک سے مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی، سانس لینے میں دقت ہونے لگی، اپنے آس پاس مجھے تیز تیز سرسراہٹ سنائی دینے لگی۔ ایک دم سے مجھے اپنے آس پاس تیز تپش کا بھی احساس ہوا، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں جلتی آگ کے الاؤ میں آ گئی ہوں۔ میں بری طرح گھبرا گئی تھی، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر اچانک سے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ میں آنکھیں مسلنے لگی تو رومی جو اپنی ہی باتوں میں مگن تھی مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ پتہ نہیں، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا ہے۔ وہ غصے سے بڑبڑانے لگی۔ کتنی بار تو میں کہہ چکی ہوں، سوچ سمجھ کر بولا کرو، ابھی مغرب کا وقت ہے اور تم نے اتنی الٹی سیدھی باتیں کی ہیں۔ جانتی ہو ایسی باتوں پر انسانوں کو ناقابل تلافی نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ میں اس وقت اس کی کوئی بھی نصیحت سننے پر تیار نہیں تھی۔ میں اس وقت بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی، مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا تھا۔ کیا میں ساری زندگی ایسے ہی رہوں گی؟ رومی مجھے سہارا دے کر نیچے لائی تھی۔ میں اماں کو پکار کر رونے لگی تھی۔ امی، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کیا ہوا؟ میرے رونے پر وہ بوکھلائے انداز میں میری طرف آئی تھی۔ امی، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اسی وقت رومی کا بھائی بھی اسے لینے کے لیے آ گیا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی، میں جلدی آؤں گی، تم اپنا خیال رکھنا۔ وہ امی کو کہنے لگی کہ آپ اسے اپنی دعاؤں کے حصار میں رکھیں، اسے مسنون دعائیں پڑھ کر دیں، یہ ٹھیک ہو جائے گی، اور اسے کسی اللہ والے کو دکھائیں۔ آپ جانتی تو ہے کہ یہ کتنی الٹی سیدھی باتیں کرتی ہے۔ امی بھی رومی کی باتوں کو بے دھیانی سے سنے جا رہی تھی۔ اس وقت ان کا سارا دھیان میری طرف تھا۔ بہت پریشان ہو گئی تھی وہ۔ شام کو ابو بھی گھر آئے تو امی مجھے لے کر ہسپتال آ گئی۔ ڈاکٹر کہنے لگا، بظاہر تو سب کچھ نارمل ہے، پتہ نہیں اچانک سے نظر آنا بند کیوں ہو گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بیماری وقتی طور پر ہے، اکثر لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، انہیں شام کے وقت نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ آپ صبح تک انتظار کریں، میں میڈیسن لکھ کے دے رہا ہوں، آپ انہیں یہ میڈیسن استعمال کروائیں۔ مجھے امید ہے کہ کل کا سورج جب طلوع ہوگا تو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گی۔ میں پوری رات اسی کشمکش میں رہی کہ شاید ڈاکٹر کی بات صحیح ہے، مجھے بھی عارضی طور پر یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ مجھے رات کے وقت کچھ نظر نہیں آ رہا، صبح ہوتے ہی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاؤں گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اگلے دن امی کے جھنجھوڑنے پر میری آنکھ کھلی تھی، اور ابھی بھی میری آنکھوں کا اندھیرے نے ہی استقبال کیا تھا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ امی تو پریشان ہو گئی، ڈاکٹر تو کہہ رہا تھا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ابو بھی میری حالت کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ جوان جہان بیٹی اچانک سے معذور ہو جائے تو ماں باپ کی پریشانی تو بنتی ہی ہے۔ امی مجھے مسلسل دلاسا دیے جا رہی تھی، فکر مت کرو، یہ دوائیں استعمال کرو، چند دنوں میں تم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ گی۔ مگر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی،
امی اب میں کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گی. پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میری زندگی ختم ہو گئی ہے، جیسے اندھیرے میرے مقدر بن گئے ہیں، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی. امی نے مجھے اپنے بازوؤں میں بھینچ لیا. ہم تمہیں ایسے اکیلا کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. ہم تمہیں اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے، تمہارا علاج کروائیں گے. مگر اسی دن ایک عجیب بات ہوئی تھی. ایک انتہائی امیر کبیر خاندان سے میرا رشتہ آ گیا تھا. وہ عورتیں امی ابو کے لیے اجنبی تھیں. ان کے لباس سے، ان کے رہن سہن سے ان کی خاندانی عمارت ٹپک رہی تھی. انہوں نے بازوؤں تک سونے کے گہنے پہنے ہوئے تھے. مجھے دیکھ کر وہ مجھ پر فریفتہ ہونے لگیں. یہ سب میرے لیے اچانک افتاد کی مانند تھا. پہلے اچانک سے میری نظر کا چلا جانا اور پھر اتنے امیر خاندان سے میرا رشتہ آ جانا. امی ابو دونوں کشمکش کا شکار تھے کہ وہ کیا کریں. میں ایک معمولی شکل و صورت کی لڑکی تھی. امی ابو بھی ان کا گھر دیکھنے کے لیے گئے. واپسی پر امی ان کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھک رہی تھی. بہت امیر لوگ ہیں اور لڑکا بھی بہت خوبصورت ہے، تم وہاں پر بہت خوش رہو گی. میں جو ساری باتوں کو خاموشی سے سن رہی تھی اب اچانک سے بول پڑی تھی. امی، آپ نے ان لوگوں کو میری معذوری کے بارے میں بتایا؟ جب انہیں پتہ چلے گا کہ میری نظر چلی گئی ہے تب ان لوگوں کا کیا رد عمل ہوگا؟ تم یہ بات کسی کو مت بتانا. اسے کہنا کہ تمہاری جب شادی ہوئی تھی تم بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، اچانک سے تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے. مگر امی یہ دھوکہ ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. امی نے مجھے ڈپٹ کر خاموش کروا دیا. وہ لوگ تمہارا مہنگے سے مہنگا علاج کروا کر تمہیں ٹھیک کر لیں گے. تم کسی قسم کے وہم کو مت پالو. ان لوگوں کو شادی کی بہت جلدی تھی. 1 ہفتے میں ہی وہ لوگ مجھے بیاہ کر لے گئے. امی ابو کو بھی صاف صاف کہہ دیا کہ ہمیں جہیز کا یا کسی چیز کا کوئی لالچ نہیں ہے. امی کا کہنا تھا کہ میں بیاہ کر ایک بہت بڑے محل میں جا رہی ہوں. مگر میں کتنی بدقسمت تھی کہ بچپن سے ہی مجھے کسی بہت بڑے گھر میں رہنے کا شوق تھا، اور اب جب میرا یہ شوق پورا ہوا تھا تو میں اس گھر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے سے محروم ہو گئی تھی. میری نند مجھے لے کر ایک کمرے میں آ گئی. میں خاموشی سے اس کی میت میں چلتی جا رہی تھی. میں نے کسی پر اپنی کمزوری کو ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ میری نظر چلی گئی ہے. امی کی بات میں نے اپنی گرہ سے باندھ لی تھی. اب میں سوچ رہی تھی کہ میرے شوہر کو تو یہ بات فوراً سے معلوم ہو جائے گی. جب اسے پتہ چلے گا تو تب وہ میرے ساتھ کیسے پیش آئے گا. اور پھر پوری رات میری آنکھوں میں ہی کٹ گئی. نہ جانے کب میں سو گئی. جب میری آنکھ کھلی تو میرے جسم پر آرام دہ لباس تھا، مگر میرے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا. میرے کانوں میں نند کی آواز گونج رہی تھی. آنکھ کھل گئی ہے بھابھی آپ کی؟ اور اب مجھے سمجھ آیا کہ صبح ہو گئی ہے. مگر ابھی تک میرا شوہر کمرے میں نہیں آیا تھا. کیا یہ شادی اس کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی؟ میں سوچ سوچ کر حیران ہو رہی تھی اور پریشان تھی. اب میں نے یہ ناٹک بھی کرنا شروع کر دیا تھا کہ مجھے اچانک سے نظر آنا بند ہو گیا ہے. سب گھر والے پریشان ہو گئے. کہنے لگے ہم تمہارا علاج کروائیں گے، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، کسی قسم کی فکر کو مت پالو. امی کی بات بالکل ٹھیک تھی. وہ لوگ بہت اچھے تھے. انہیں دولت کی بھی کمی نہیں تھی. وہ لوگ کچھ بھی کر کے میرا علاج کروا سکتے تھے. مگر پھر بھی ان لوگوں کو دھوکہ دینا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا. اگلے دن امی ابو مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو میں نے ان کے سامنے خوش ہونے کا ناٹک کیا. میں انہیں یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ میرے ساتھ کچھ عجیب ہو رہا ہے. ابھی تک تو میں نے اپنے شوہر کی آواز تک نہیں سنی تھی، نہ ہی وہ اس سارے عرصے میں میرے پاس آیا تھا. امی ابو چلے گئے تو میری نند میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھانے کی ٹیبل پر لائی تھی اور پھر اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلانے لگی. اس کھانے کا ذائقہ اتنا لذیذ اور منفرد تھا کہ میں تو حیران ہی رہ گئی. اتنا مزے کا کھانا میں نے آج تک نہیں کھایا. بے ساختہ میرے لبوں سے یہ بات نکلی تو لڑکی ہنسنے لگی. آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ایسا کھانا کبھی نہیں کھایا ہوگا آپ نے، کیونکہ اس دنیا میں ایسے کھانے بنتے ہی نہیں ہیں. اس کی عجیب سی بات پر میں چونک گئی. کیا مطلب؟ تب میری ساس کہنے لگی، ارے تم اس کی باتوں پر سنجیدہ مت ہوا کرو، یہ مذاق کرتی رہتی ہے. اب جب تم یہاں پر ہوگی تو تمہیں سب کی طبیعت کا، عادت کا اچھے سے اندازہ ہو جائے گا. میں ان کی باتوں پر مسکرا دی. میں نے اپنی نند سے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ صفوان بھائی اپنے کاموں کی وجہ سے بہت مصروف ہیں، جیسے ہی انہیں فرصت ملی تو وہ گھر میں ضرور آئیں گے، اور وہ بھی تو آپ کو دیکھنے کے لیے آپ سے زیادہ بےتاب ہو رہے ہیں. اس کی بات پر میں نے شرما کر سر جھکا لیا تھا. میری نند مجھے میرے کمرے میں لے کر آ گئی تھی. اس نے پھر مجھے دوبارہ سے تیار کیا تھا. کہنے لگی،
اب آپ یہاں پر آرام سے بیٹھ جائیں. ہمارے خاندان کی کچھ خواتین ہیں جو آپ کو دیکھنا چاہتی ہیں، جنہوں نے کل آپ کو نہیں دیکھا. سب مجھے کہہ رہے تھے کہ میں بہت خوبصورت لگ رہی ہوں. پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں بالکل عام سی شکل و صورت کی لڑکی ہوں. مجھ میں ایسا بالکل کچھ بھی خاص نہیں ہے کہ میری یوں تعریف کی جائے. مجھے آس پاس عورتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، بھانت بھانت کی بولیاں تھیں. میرا اب سر چکرانے لگا تھا. نہ جانے کتنی دیر گزر گئی تھی مجھے یہاں پر بیٹھے ہوئے. پتہ نہیں یہ لوگ یہاں سے جائیں گے بھی یا نہیں. اور پھر جب ہر طرف خاموشی چھانے لگی تو تب میری ساس میرے پاس آئیں. کہنے لگیں، تم یہ پانی اپنی آنکھوں میں لگاؤ، اسے پی بھی لو، سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہاری نظر واپس آ جائے گی. اللہ نے کرم کیا تو تم دیکھنے کے قابل ہو جاؤ گی. جیسا انہوں نے مجھے کہا تھا میں نے ویسا ہی کیا تھا. پھر میری خوشی کی انتہا نہیں رہی جب اچانک سے میری نظریں دیکھنے کے قابل ہو گئی تھیں. میری آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی تھی. میں تو خوشی سے پاگل ہوئی جا رہی تھی. آنٹی نے وہ پانی ایک ملازمہ کے ہاتھ واپس بھجوا دیا. آنٹی، یہ کیا تھا اور اس سے میری نظر واپس کیسے آ گئی؟ کہنے لگی کہ وہ دم شدہ پانی تھا. ہمارے ایک پیر صاحب ہے، انہوں نے ہی ہمیں یہ پانی دم کر کے دیا تھا. خاص طور پر ہم نے تمہارے لیے منگوایا ہے. تمہارا مسئلہ میں نے ان سے بیان کیا تو وہ کہنے لگے کہ تم جلد ہی ٹھیک ہو جاؤ گی. اب جب میری روشنی واپس آ گئی تو میں نے سوچا کہ مجھے اس گھر کو ضرور دیکھنا چاہیے. اماں نے تو اس گھر کی بہت تعریفیں کی تھیں، کہتی تھیں کہ گھر بہت پیارا ہے اور اب میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی تھی. ہلکا پھلکا سا لباس میں نے پہن لیا تھا. جب میں نے وارڈروب کھولی تو وہاں پر ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی لباس دیکھا جن کے بارے میں نے محض خواب میں سوچا تھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان لوگوں کو میری ایسی کون سی ادا بھائی تھی کہ یہ لوگ مجھے بیاہ کر اتنے بڑے گھر میں لے کر آئے. ان لوگوں کو تو لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہوگی. میں جیسے ہی کمرے سے باہر نکل کر آئی تو وہاں پر ایک ملازمہ کھڑی تھی. آپ اپنے کمرے میں واپس جائیں، وہ عجیب سے انداز میں بولی. کیا مطلب؟ کیوں جاؤں کمرے میں؟ کیا میں کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی؟ وہ مجھے عجیب سے انداز میں دیکھنے لگی تھی. بی بی صاحبہ نے کہا تھا کہ آپ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلیں گی، اس وجہ سے آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں. یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ میں کمرے سے باہر کیوں نہیں نکل سکتی؟ پھر میں نے سوچا کہ شاید وہ میری طبیعت کا لحاظ کر کے ایسا کہہ رہی ہوں گی کہ ابھی ابھی تو میری نظر واپس آئی ہے، ایسا نہ ہو کہ پھر سے میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے. میرے لیے سب گھر، ماحول، سب کچھ اتنا اجنبی تھا. یہ بہت بڑا گھر تھا، میں کہیں کھو نہ جاؤں. میں خود کو ہزاروں دلاسے دیتے ہوئے کمرے میں واپس آ گئی. رات کو جب میں کھانا کھانے کے لیے کمرے سے باہر نکلی تو اس وقت کھانے کی ٹیبل پر صرف میری ساس اور نند ہی موجود تھیں. جانے باقی سب لوگ کہاں تھے؟ حالانکہ اس سے پہلے تو مجھے اپنے آس پاس بہت ساری آوازیں سنائی دیتی تھیں. ایسے لگتا تھا جیسے یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں، مگر ابھی یہاں پر صرف میری ساس اور نند تھیں. مجھے دیکھ کر وہ دونوں مسکرائیں. کہنے لگیں، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے. میرا دل چاہا کہ میں اپنی ساس سے پوچھوں کہ انہوں نے میرے کمرے سے باہر نکلنے پر پابندی کیوں لگائی ہے، مگر یہ یہاں پر میرا پہلا دن تھا اور پہلے دن میں ان کے ساتھ بحث کر کے انہیں خود سے بدظن نہیں کرنا چاہتی تھی. میں خاموشی سے کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئی تھی، مگر ان سب لوگوں کے بارے میں ضرور پوچھا تھا جو گھر میں موجود تھے. ارے وہ سب لوگ تو مہمان تھے، واپس چلے گئے. میری ساس نے مصروف سے انداز میں جواب دیا تو میں نے بھی زیادہ کریدنا مناسب نہیں سمجھا. میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ سب گھر کے افراد تھے. چلو اچھا ہے، ویسے بھی اتنے سارے لوگوں میں تو میرا جی گھبراتا تھا. مگر یہ بھی حیرت تھی کہ اتنا بڑا گھر تھا اور اس میں صرف یہ 2 خواتین تھیں. نہ جانے میرا شوہر کہاں تھا، ابھی تک تو اسے میں نے دیکھا ہی نہیں تھا. اس کے بارے میں سوچ کر ہی میری حالت عجیب سی ہونے لگی تھی. کھانا کھاتے ہوئے میری اچانک سے اپنے ساس کے چہرے پر نظر پڑی تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی تھی، کیونکہ ان کا چہرہ ایک دم سیاہ پڑ گیا تھا اور پھر ایک دم ہی نارمل ہو گیا. میرا حیرت سے کھلا منہ دیکھ کر وہ پہلے سٹ پٹائیں، پھر مجھے پیار سے دیکھتے ہوئے کہنے لگیں، کیا ہوا ہے؟ مگر جو منظر میں نے اچانک سے دیکھا تھا اسے میں بھلا نہیں پا رہی تھی. وہ صرف ایک لمحے کا کھیل تھا. ایک لمحے کے لیے ان کا چہرہ بدلا تھا اور پھر سے وہ نارمل حالت میں آ گئی تھی. میری نند بھی اپنی ماں کو غصے سے دیکھ رہی تھی. وہ بہت گھبرائی ہوئی نظر آنے لگی تھی. پھر معذرت کر کے وہاں سے اٹھ کر چلی گئیں. بھابھی، آپ کھانا کھائیں، آپ نے کھانا کیوں چھوڑ دیا؟ میری نند بار بار میری ساس کو غصے سے گھورے جا رہی تھی، جو کہ میری سمجھ سے باہر تھا. میں نے جو کچھ کھانا تھا میں کھا چکی.
اب تو مزید ایک لقمہ بھی میں حلق سے نیچے نہیں اتار سکتی تھی۔ میں چپ کر کے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ یہ لوگ اتنے عجیب کیوں تھے؟ گھر کا ماحول اتنا عجیب کیوں تھا؟ اتنا بڑا گھر تھا مگر گھر میں رہنے والے صرف 2 لوگ تھے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ملازم تھے۔ اس کے باوجود بھی ہر طرف خاموشی تھی، اتنی خاموشی کہ سوئی گرنے کی آواز بھی صاف محسوس ہوتی۔ میرے کمرے سے باہر نکلنے پر پابندی کیوں تھی؟ آخر کیا ہو رہا تھا اس گھر میں جو وہ لوگ چاہتے تھے کہ مجھے معلوم نہ ہو؟ اب میرے دل میں تجسس کے ساتھ ساتھ خوف بھی بیٹھ گیا تھا۔ یہ لوگ تو بہت عجیب تھے، کہیں یہ لوگ مجھے کسی نقصان میں مبتلا نہ کر دیں۔ اور میرا شوہر کیسا عجیب انسان تھا، وہ شادی کر کے فرار ہو گیا، گھر میں لا کر جیسے مجھے بھول ہی گیا۔ میں نے سوچا کہ میں رات کو سب کے سونے کے بعد اپنے کمرے سے باہر نکلوں گی، پھر دیکھوں گی کہ اس حویلی میں کیا ہو رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب مجھے باہر سے عجیب عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت سارے جانور ایک ساتھ بول رہے ہوں۔ تھوڑی دیر تک خاموشی چھا جاتی اور پھر سے ایسی ہی آوازیں سنائی دینے لگتی۔ اب میں بری طرح سے ڈر گئی۔ یہ ہو کیا رہا تھا؟ میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو وہ ملازمہ اس وقت کمرے کے باہر موجود نہیں تھی۔ شاید وہ اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے گئی تھی۔ میں آہستگی سے محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ واقعی یہ گھر کسی محل سے کم نہیں تھا، بہت بڑا گھر تھا۔ ایک لمبی قطار میں کمرے بنے ہوئے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ان کمروں میں کس کی رہائش ہے، مگر جس طرف سے مجھے آوازیں سنائی دے رہی تھیں میں اس طرف چلنے لگی تھی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، کہیں وہ خطرناک جانور نہ ہوں، وہ مجھے نقصان نہ پہنچا دیں۔ مگر مجھے ایسے بھی محسوس ہو رہا تھا جیسے ان آوازوں میں درد ہو، ایک تکلیف ہو۔ میں ان کی تکلیف کو دور کرنا چاہتی تھی۔ چلتے چلتے میں وہاں سے کافی دور نکل کر آ گئی۔ پھر سامنے کا منظر دیکھ کر تو میں حق تک رہ گئی۔ وہاں پر ایک گھنا جنگل تھا، دور دور تک ہر طرف اونچے لمبے درخت پھیلے ہوئے تھے۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ گھر کے اس حصے کی طرف 4 دیواری کا اہتمام کیوں نہیں کیا گیا؟ اس جنگل کو گھر میں کیوں کر شامل کیا گیا ہے؟ کیا یہ جنگل بھی اسی گھر کا حصہ ہے؟ یہ آوازیں تو اسی جنگل سے ہی آ رہی تھی۔ کتنے بے وقوف لوگ تھے یہ جنہوں نے یہاں پر اپنا گھر بسا لیا۔ کیا انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ جنگل میں خطرناک جانور بھی ہوتے ہیں جو گھر میں داخل ہو سکتے تھے، کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتے تھے؟ اسی جنگل میں نے ایک سایہ گم ہوتا ہوا دیکھا۔ وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ میں اس انسان کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک آ گئی تھی۔ چلتے چلتے میں بہت دور نکل آئی۔ اب نہ تو مجھے کسی جانور کی آواز سنائی دے رہی تھی، نہ کوئی انسان دکھائی دے رہا تھا۔ اب میں واپس کیسے جاؤں؟ ہر طرف جنگل ہی جنگل تھا، اندھیرا بھی بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا۔ میں جو اپنے ساتھ ٹارچ لے کر آئی تھی وہ بھی بند ہو چکی تھی۔ اب اندھیرے میں واپس جانا میرے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی کہ میں نے یہ کیا بے وقوفی کی ہے۔ تبھی میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں بری طرح سے خوفزدہ ہو گئی، اچھل کر پلٹی تو وہاں پر وہی ملازمہ کھڑی مجھے عجیب نظروں سے گھور رہی تھی۔ آپ کو میں نے منع بھی کیا تھا کہ آپ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلیں گی۔ بڑی بی بی نے بھی آپ کو منع کیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی آپ کمرے سے نکل کر اس جنگل میں آ گئیں۔ کیا آپ کے لیے بی بی جی کی کہی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ اس کی باتوں پر میں بوکھلا گئی۔ نہیں، میں بس ایسے ہی یہاں پر آ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ یہاں پہ کوئی ایسا ہے جسے میری مدد کی ضرورت ہے۔ ملازمہ کچھ دیر تو مجھے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، یہاں پر کسی کو بھی آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ خاموشی سے واپس چلیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹارچ لائٹ تھی جس کی روشنی میں دیکھتے ہوئے میں آگے بڑھنے لگی تھی۔ مجھے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ ہمارے پیچھے کوئی آ رہا ہے، میں نے ملازمہ سے کہا تھا۔ اس نے سنی انسنی کر دی میری بات۔ میری بات سنو، ہمارے پیچھے کوئی آ رہا ہے، مجھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہے۔ وہ پلٹی مگر کچھ کہے بغیر دوبارہ سے آگے چل پڑی تھی۔ اب میرا ہاتھ پکڑ کر وہ تیز تیز چلنے لگی تھی۔ اس کا ہاتھ اتنا گرم کیوں ہو رہا تھا؟ کیا تمہیں بخار ہے؟ میں نے پوچھا تو اب کی بار بھی اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے اپنا ہاتھ جلتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا ہاتھ کسی جلتے ہوئے آگ کے الاؤ میں آ گیا ہو۔ اور یہی احساس مجھے اپنے گھر کی چھت پر ہوا تھا جب اچانک سے میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، اور اب پھر سے وہی آگ کا الاؤ مجھے اپنے آس پاس دہکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میں بری طرح سے ڈر گئی۔ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا تھا؟ یہ تو ملازمہ تھی، مگر اس کے باوجود بھی اس کا نخرہ کتنا تھا،
کسی بات کا سیدھے منہ جواب ہی نہیں دیتی تھی۔ تم مجھے بتاؤ گی کہ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ ہمارے پیچھے کون آ رہا ہے؟ آپ چپ کر کے چلتی جائیں، جلدی سے یہاں سے نکلنے کی کریں بس۔ اس کے قدموں کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ اب آہستہ آہستہ ان قدموں کی چاپ مدھم ہو گئی جو ہمارے پیچھے آ رہے تھے۔ یقیناً وہ جو کوئی بھی تھا وہیں پہ رک گیا تھا۔ میں بار بار پیچھے پلٹ کر دیکھتی رہی، مگر وہ جو کوئی بھی تھا اتنا ضرور محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے سفید رنگ کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا جو کہ اندھیرے میں بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ مجھے کمرے میں لا کر وہ کہنے لگی، اب آپ کو رات کے وقت کمرے سے باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج تو میں آپ کو بچانے کے لیے آ گئی، روزانہ میں نہیں آؤں گی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کا پھر آپ ذمہ دار کسی اور کو نہیں ٹھہرائیں گی۔ وہ ملازمہ ہو کر مجھ سے کس انداز میں بات کر رہی تھی، جیسے مجھے در پردہ دھمکی دے رہی ہو۔ میرا تو غصے سے دماغ گھوم گیا تھا۔ صفوان ایک بار گھر آ جائیں، میں ان سے اس ملازمہ کی شکایت لگاؤں گی۔ ان سے پوچھوں گی کہ اس لڑکی کو گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے۔ کیا گھر میں باقی نوکروں کی کمی ہے؟ ایسی بدتمیز لڑکی جسے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ میرا اندر ہی اندر خون کھول رہا تھا، مگر صفوان گھر آتے تو ہی میں ان سے بات کر سکتی تھی، اور یہ ملازمہ، اس کو کب تک مجھے برداشت کرنا تھا۔ اگلے دن ناشتے پر میری اپنی نند سے ملاقات ہوئی تھی۔ میری ساس کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ بی بی جی کہاں ہیں؟ میں بھی سب کی دیکھا دیکھی انہیں بی بی جی ہی کہنے لگی تھی۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنے کمرے میں ہیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے اپنی نند سے کہا کہ مجھے بی بی جی کے کمرے میں لے کر چلو، میں ان کا حال احوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ ارے نہیں بھابھی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، امی بالکل ٹھیک ہیں، آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں۔ آپ کے لیے میرے پاس آج خوشخبری ہے، آج بھائی جان گھر واپس آ رہے ہیں۔ اس کی بات پر میں شرما گئی تھی۔ میں اس شخص کا بے تابی سے انتظار کر رہی تھی جو میری زندگی بھر کا ساتھی تھا، مگر ابھی تک وہ میری نظروں سے اوجھل تھا۔ آج پہلی بار میں اسے دیکھنے جا رہی تھی، تبھی میری حالت بھی عجیب ہو رہی تھی۔ میں وقتی طور پر ان ساری باتوں کو بھلا چکی تھی۔ اپنی ساس کی طرف سے بھی دھیان ہٹ گیا تھا، اور رات والا واقعہ بھی میرے ذہن سے نکل گیا تھا۔ اس وقت میں صرف اور صرف صفوان کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، اور پھر جب وہ گھر آئے تو انہیں دیکھ کر میں کہیں اور دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ اتنا اونچا، لمبا، وجیح مرد میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں میرے لیے پسندیدگی کے تاثرات نہیں تھے۔ وہ خاموش اور سرد تاثر لیے ہوئے تھا۔ لیے دیے رہنے والے انداز میں وہ مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ پھر وہ واش روم میں چلا گیا، کپڑے بدل کر باہر آیا اور کہنے لگا، ملازمہ کو بولو کہ کھانا لگا دے، مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس کا یہ رویہ تو مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ آخر وہ اتنی اکڑ کس بات پر دکھا رہا تھا؟ کیا یہ شادی اس کی مرضی کے بغیر ہوئی تھی؟ کھانا کھانے کے دوران مسلسل خاموش تھا۔ میری ساس اس وقت بھی کھانے کی ٹیبل پر موجود نہیں تھی، اور میرے شوہر نے ان کی غیر موجودگی کا نوٹس بھی نہیں لیا تھا۔ میری نند بھی تھوڑا سا کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ میں وہیں پر بیٹھ کر اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے تو ایک بار بھی نظر اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ ان کا رویہ میرے لیے نہایت حیران کن تھا۔ میں نے تو یہ سنا تھا کہ یہ شادی اس کی پسند سے ہوئی ہے، مگر وہ تو مجھے نظر بھر کر دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ میں حیران پریشان رہ گئی تھی۔ اور پھر جب میں کمرے میں آئی تو وہ بستر پر سو چکا تھا۔ میں بھی خاموشی سے ایک طرف لیٹ گئی تھی۔ کافی سارے دن اسی طرح سے بیت گئے تھے۔ وہ خاموشی سے گھر آتا، اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس نے مجھے دیکھا ہی نہ ہو۔ اس کی بیگانگی، بے رخی میری جان لینے لگی تھی۔ میرا اب اس گھر میں دل گھبرانے لگا تھا۔ کافی دنوں کے بعد میں نے اپنی ساس کو دیکھا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں اپنی اماں کے گھر جانا چاہتی ہوں، ان سے ملنے کو دل کر رہا ہے۔ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگیں۔ کیوں؟ اپنی ماں کے گھر کیوں جانا چاہتی ہو؟ ایک دم ان کا لہجہ بدل گیا۔ وہ سخت انداز میں پوچھنے لگی، کیا مطلب؟ کیا میں اپنے ماں باپ کے گھر نہیں جا سکتی؟ مجھے ان کا رویہ بہت عجیب لگا تھا۔ ہاں، نہیں جا سکتی، کیونکہ اب تم شادی ہو کر یہاں آ گئی ہو، اور ہمارے ہاں یہ رواج ہے، جب لڑکی ایک بار شادی ہو کر آ جاتی ہے تو اس کے بعد وہ دوبارہ ماں باپ کے گھر نہیں جاتی۔ اگر تمہارے ماں باپ کو تم سے ملنا ہوا تو وہ یہیں پہ آ جائیں گے۔ ہم تمہیں اس گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اس گھر میں آ گئی ہو، اب تم اسی گھر میں رہو گی۔ اگر باہر چلی گئی تو دوبارہ تمہارے لیے اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ ان کی عجیب و غریب منطق سن کر میرا حیرت سے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ تو یہ بات کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ میری نند اس سارے معاملے میں بالکل خاموش تھی،
جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو، جبکہ میرا شوہر وہ تو تھا ہی عجیب و غریب انسان جو کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر اسے مجھ پر غصہ کس بات کا تھا؟ اگر اس نے مجھ سے کوئی تعلق نہیں بنانا تھا، مجھے بیوی نہیں بنانا تھا، تو پھر اس نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ طرح طرح کے سوال میرے ذہن میں جنم لے رہے تھے، مگر ان کا جواب دینے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ ایسے تو یہ لوگ مجھے گھر سے باہر نہیں جانے دیں گے، میں کیوں نہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں، یہاں سے بھاگ جاؤں۔ یہ سوچ کر میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ آج رات کو میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، اپنے ماں باپ کو بتاؤں گی کہ ان لوگوں کا میرے ساتھ رویہ کیا ہے۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ جیسے ہی میں اپنے کمرے سے نکل کر باہر آئی تو صفوان اپنی جگہ پر گہری نیند سو رہا تھا۔ میں مطمئن تھی کہ اس کی آنکھ نہیں کھلے گی، وہ میری غیر موجودگی کا نوٹس نہیں لے پائے گا، مگر جیسے ہی میں دروازے کے پاس پہنچی تو اچانک سے میرا ہاتھ کسی نے پکڑ لیا۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی تھی، تم رات کے اندھیرے میں گھر سے بھاگ رہی تھی، کیا سمجھتی ہو ہمیں پتہ نہیں چلے گا؟ اب تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، تمہارا جینا مرنا اسی گھر میں ہے۔ وہ مجھے کھینچتے ہوئے دوبارہ کمرے میں لے گیا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ آخر آپ لوگ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اتنا عجیب رویہ کیوں ہے آپ لوگوں کا؟ میں نے آپ لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ تب وہ عجیب سے انداز میں ہنس پڑا تھا، تمہیں جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ تم نے کیا خطا کی ہے۔ اس کے بعد میں نے پھر سے اس گھر سے بھاگنے کی کوشش کی تھی، مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ اس دن صفوان گھر پہ موجود نہیں تھا، ساس اور نند اپنے اپنے کمروں میں تھیں، سارے ملازم بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ میں جیسے ہی دروازے سے باہر نکلنے لگی تو اچانک سے میری آنکھوں نے دیکھنا چھوڑ دیا تھا، پھر سے میری روشنی ختم ہو گئی تھی۔ میں بری طرح سے بے چین ہو گئی۔ جیسے ہی واپس پلٹتی تو میری آنکھوں کی روشنائی پھر سے لوٹ آتی، جب دروازے کی طرف رخ کرتی تو پھر سے میری آنکھوں کی روشنی چلی جاتی، پھر جیسے ہی واپس آتی تو پھر سے میں دیکھنے کے قابل ہو جاتی۔ مجھے اب لگنے لگا تھا کہ میں کسی پراسرار چکر میں پھنس گئی ہوں۔ یہ گھر پراسرار ہے، یہاں کے رہنے والے لوگ بھی عجیب اور پراسرار ہیں، مجھے یہاں پہ نہیں رہنا چاہیے۔ تبھی پھر میرے ذہن میں یہ خیال بجلی کی طرح آیا تھا کہ میں کلام پاک پڑھتے ہوئے یہاں سے نکلوں۔ میں نے پھر ایسے ہی کیا تھا۔ سورت جن اونچی آواز میں ورد کرتے ہوئے میں گھر کی دہلیز پار کر گئی تھی۔ اب مجھے کچھ بھی عجیب محسوس نہیں ہوا تھا، نہ ہی میری آنکھوں کی روشنی واپس گئی تھی، نہ ہی مجھے کوئی اپنا پیچھا کرتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی روڈ پر آئی، ایک رکشہ لیا، اسے اپنے گھر کا پتہ بتایا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں صدیوں کے بعد اپنے ماں باپ سے ملنے جا رہی ہوں۔ آنکھوں میں نمی تھی، مگر یہ سفر تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بھائی کتنی دور ہے؟ مگر رکشے والا تو جیسے میری بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ کوئی 1 گھنٹہ میں روڈ پر چلتی رہی تھی۔ جہاں تک مجھے اندازہ تھا میرا گھر اس گھر سے اتنا دور نہیں تھا۔ محض 15 منٹ کی مسافت کے بعد مجھے گھر پہنچ جانا چاہیے تھا، مگر ابھی تک میں روڈ پر گھوم رہی تھی۔ جیسے ہی وہ رکشہ پھر سے اسی گھر کے سامنے آیا تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اب رکشے والے نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں بری طرح سے ڈر گئی تھی، کیونکہ وہاں پہ کوئی اور نہیں بلکہ صفوان تھا۔ اس کے بعد میرے حواسوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اسی کمرے میں تھی جو میرا اور صفوان کا مشترکہ تھا۔ صفوان اس وقت میرے سامنے بیٹھا مجھے گھورے جا رہا تھا۔ تم نے پھر میری بات نہ مان کے غلطی کی ہے، پھر تم گھر سے باہر نکلی۔ جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم یہاں سے باہر نہیں جا سکتی تو تم نے کیوں کیا ایسا؟ تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اب کی بار وہ دھاڑ کر بولا تو میں سہم گئی، میں بری طرح سے رونے لگی۔ آپ لوگ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے واپس جانے دیں، میں مر جاؤں گی یہاں، مجھے میرے ماں باپ سے ملنے دیں۔ مگر وہ تو جیسے میری کوئی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ اب میرے شب و روز اسی طرح سے گھر میں روتے دھوتے گزرنے لگے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کبھی اپنے ماں باپ سے مل بھی پاؤں گی یا نہیں۔ صفوان مجھے دوبارہ میرے گھر والوں کے پاس جانے بھی دے گا یا نہیں۔ شاید میں یہیں پہ مر جاؤں گی، میرے گھر والوں کو میرے بارے میں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ رو رو کر میرا برا حال ہو رہا تھا۔ اور پھر ایک دن میں نے صفوان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اگر آپ کو مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا، اگر آپ کے دل میں میرے لیے جذبات نہیں تھے تو آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ تب وہ عجیب سے انداز میں ہنس پڑا تھا۔ تمہیں سبق سکھانے کے لیے، تمہیں تمہاری غلطی کا مزہ چکھانے کے لیے، وہ بولا تو میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے سبق سکھانے کے لیے؟ کس غلطی کا سبق سکھانے کے لیے؟ کیا کیا ہے میں نے ایسا؟ میرا حیران ہونا بنتا تھا۔
تم یاد کرو تم نے کیا کہا تھا کہ دنیا میں جنات نام کا وجود نہیں ہوتا۔ اگر کوئی جن ہے تو تمہیں اپنی موجودگی کا احساس دلائے، تمہیں اپنے نکاح میں لے۔ میں اس وقت تمہاری یہ باتیں سن رہا تھا، تب میں نے سوچا کہ تمہیں سبق سکھانا بنتا ہے، اور پھر تبھی میں نے تمہیں اپنے نکاح میں لے لیا تھا۔ اب بتاؤ، کیا تم مانتی ہو کہ جنات اس دنیا میں موجود ہوتے ہیں یا نہیں؟ میں حیرت سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کیا مطلب اس بات کا؟ ابھی تک تم سمجھی نہیں کہ ہم تمہاری طرح عام انسان نہیں ہیں، ہم جنات میں سے ہیں۔ اس کی بات پر میں بے یقینی کا شکار ہو کر رہ گئی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں ایک بار پھر سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ یہ حقیقت قبول کرنا میرے لیے ناممکن تھا۔ میں اتنے دنوں سے جنات کے درمیان رہ رہی تھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہوش میں آئی تو تب بھی صفوان میرے سامنے تھا۔ یہ سچ ہے کہ ہم جنات میں سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ بھی سچ ہے کہ تم میری بیوی ہو، میرے نکاح میں آ چکی ہو۔ اب میری اجازت کے بغیر تم اپنے لوگوں میں نہیں جا سکتی، نہ ہی اپنے ماں باپ سے مل سکتی ہو۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ تم شکر کرو کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تبھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، ورنہ تمہاری جگہ پہ کوئی اور شخص ہوتا تو اسے میں ایسا سبق سکھاتا جو رہتی سانس تک یاد رکھتا۔ یہ میری محبت ہے جس نے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ تب میں سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ اگر یہ اس کی محبت ہے تو اس کی نفرت کی انتہا کیا ہوگی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں ہمیشہ یہیں رہوں گی۔ میں نے اس حقیقت کو قبول کر ہی لیا تھا، مگر دل کسی طرح سے بھی یہاں پر میرا نہیں لگ رہا تھا۔ بار بار اپنے ماں باپ کے چہرے آنکھوں کے سامنے لہراتے تو میں رو پڑتی تھی۔ کچھ وقت کے بعد میرے رب نے مجھے ایک بچی کی نعمت سے بھی نواز دیا تھا۔ میں ایک بیٹی کی ماں بن گئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، بالکل صفوان کی طرح تھی۔ میں اسے دیکھ دیکھ کر روتی رہتی اور دعا مانگتی رہتی کہ میری بچی کے نصیب میری طرح نہ ہوں۔ ایک دن میں روتے ہوئے یہی دعا مانگ رہی تھی کہ میری نظر صفوان پر پڑی، جو میری باتوں پر سوچ میں گم ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے، جیسے وہ بہت غم کی کیفیت میں ہو۔ دعا مانگ کر میں اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ اتنا پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ وہ جیسے میری بات پر چونکا تھا۔ کیا تم یہاں پر خوش نہیں ہو؟ اس کی بات پر میرے لبوں پر افسردہ سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں اس دنیا کی نہیں ہوں، میرا خمیر مٹی سے اٹھا ہے۔ میں یہاں پہ آپ لوگوں میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس واپس جاؤں، ان سے دل کی باتیں کروں۔ تم اپنی دنیا میں اپنے ماں باپ کے پاس ہمیشہ کے لیے جانا چاہتی ہو؟ یہ بھی بھلا پوچھنے والی بات ہے، میں روتے ہوئے کہنے لگی۔ ان کے بغیر میرا رہنا مشکل ہے۔ یہ سچ ہے کہ یہاں پہ مجھے کوئی کمی نہیں ہے، ہر قسم کی آسائشات میسر ہیں جو مجھے اپنی دنیا میں نہیں تھیں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ مجھے آپ سے بہت ڈر لگتا ہے۔ جب جب مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آپ انسان نہیں ہیں، تب میں آپ سے خوف محسوس کرتی ہوں۔ میں آپ کے ساتھ ساری زندگی نہیں رہ سکتی۔ مجھے لگتا ہے کسی دن یہ خوف میری جان لے لے گا، میرا دل بند ہو جائے گا۔ تب میرے شوہر نے میرے ساتھ ایک سودا کیا، کہنے لگا میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تمہیں تمہارے ماں باپ کے حوالے کر دوں گا، مگر تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، تمہیں اس بچی سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ تم اس بچی کو میرے حوالے کر دو تو میں تمہیں تمہارے ماں باپ کے پاس بھیج دوں گا۔ یہ سودا بھی بہت مشکل تھا، فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا، مگر میں اس دنیا میں نہیں رہ سکتی تھی۔ ایک عجیب سا خوف مجھے اپنے گھیرے میں لیے رہتا تھا۔ میں نے پھر اس کے سامنے سر جھکا دیا۔ تم بیٹی رکھ لو، مگر مجھے چھوڑ دو۔ میں نے یہ فیصلہ انتہائی کرب سے کیا تھا، مگر اس کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر کے سامنے تھی۔ دروازہ کھول کر جب گھر کے اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی اماں ابا تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ ارے تم اچانک سے یہاں پر آئی؟ خیریت تو ہے؟ اور تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اکیلی آئی ہو؟ تب میں نے روتے ہوئے اماں کو ساری بات بتائی تو انہیں بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سچ ہے۔ پھر وہ روتے ہوئے کہنے لگیں، میں نہ تمہیں کہتی تھی کہ سوچ سمجھ کر بولا کرو، کبھی کبھی بے خبری میں بولا گیا کوئی بھی بول انسان کو ناقابل تلافی نقصان سے دوچار کرتا ہے۔ اب دیکھ لو یہ کتنا بڑا روگ لگا لیا تم نے۔ کیا اپنی بچی کے بغیر رہ پاؤ گی؟ میں اپنی ماں کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے اماں، مجھے اپنی غلطی کا بھی احساس ہو گیا ہے۔ آج کے بعد میں کبھی بغیر سوچے سمجھے نہیں بولوں گی۔ اس کے بعد میں دوبارہ کبھی صفوان کو یا اس کے گھر والوں کو نہیں دیکھ پائی تھی، نہ ہی انہوں نے کبھی مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔
میری بچی بھی جیسے مجھے بھول کر اس دنیا میں مگن تھی۔ ویسے بھی وہ میری نسبت اپنے باپ سے اور دادی سے زیادہ قریب تھی۔ مجھے بھولنے میں دقت نہیں ہوگی اسے۔ اماں ابا نے میری شادی ایک جلد ہی اچھے گھرانے میں کر دی تھی۔ خدا نے مجھے 3 بچوں کی نعمت سے نواز دیا تھا۔ میں اپنے بچوں میں مریم کا چہرہ تلاش کرتی ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اب میں اپنی بچی کو کبھی نہیں دیکھ پاؤں گی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔